بہت شکریہ. میری ایک اسپیچ ہوتی ہے ہر فنکشن میں. پیرنٹس جانتے ہیں میری کوشش رہے گی کہ میں کم ٹائم لے لوں, لیکن جب پیرنٹس ہوتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ باتیں زیادہ کروں, کیونکہ یہ تعلق بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. ان بچوں کے ہم مسئول ہیں, ذمہ دار ہیں, پابند ہیں. قرآن مجید بار بار ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں. کل بھی اس دی فاؤنڈر اسکول میں پرسوں بات ہو رہی تھی ایک پیرنٹ سے اسی موضوع پہ کہ غذا, صحت, اس کی تعلیم. اردو میں تربیت کا لفظ بھی یوز ہوتا ہے, حالانکہ تربیت تعلیم کا حصہ ہے, یہ علیحدہ چیز نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے یہ الگ ہے, تعلیم اسی کا حصہ ہے. تو تعلیم و تربیت ہو گئی, اور یہ وہ فرائض ہیں جو شامل ہیں جس پر یہ گریبان جائے گا. گریبان جو والد کا ہے, والدہ کا ہے, وہ پکڑا جائے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ, روز قیامت پر. اور یہ کون سے ایج تک, اتنی سٹیج تک جب وہ ایڈلٹ ہو جائے, بڑا ہو جائے نا. سو بڑے ہونے کی جو ہماری وہ ہے منیمم جو ہے اس کو 18 سال کہتے ہیں, 18 سال کہتے ہیں. اس لیے میں گورنمنٹ کے اس پینشن سسٹم پر کے خلاف ہوں جو گورنمنٹ پینشن دیتی ہے, کہ ہاں ایک اسٹیٹ رسپانسبل ہے کہ وہ اولڈ ایج یعنی جو 60 سال اگر ہسبینڈ ہے, وائف زندہ ہے, تو اسٹیٹ رسپانسبل ٹو گیو دیم شیلٹر, گیو دیم فوڈ, بٹ ناٹ ٹو گیو سچ اے بگ اماؤنٹ کہ اس پر اس کا جو بیٹا ہے جس کی عمر 35 سال ہے یا 40 سال ہے وہ کر سکے. یہ اسلامک اسٹیٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں ہے. سو فادر جو رسپانسبل ہے اپ ٹو دیٹ ایج, اس کے بعد اس بچے نے خود کمانا ہے, رائٹ. اور اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے جتنے بھی اصحاب کرام ہوئے اجمعین, اور یعنی آپ پہلے 100-200 سال ہیں, اس میں یہ پریکٹیکلی ہو چکا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس چیز سے وہ ہیں, کیونکہ ہم ایک ملکیت ظاہر کرتے ہیں ہر ایک چیز پر. جس طرح یہ کرسی میری ہے, یہ بلڈنگ میری ہے, یہ کنٹری میری ہے, یہ بیٹا میرا ہے, حالانکہ آپ صرف رسپانسبل ہے, آپ کی کوئی چیز نہیں ہے. حاکمیت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے, حاکمیت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے. سو اس حوالے سے پیرنٹس کو کافی وہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو تعلیم ہے, جس طرح آپ ان کی غذا کا خیال رکھتے ہیں, صحت کا خیال کرتے ہیں, اس طرح ان کی اچھی تعلیم کے لیے وہ ضروری ہے. اور چونکہ والد معاش کے لیے باہر جاتا ہے, تو میری پھر حالانکہ بہت سے لوگ اس سے اختلاف بھی کریں گے کہ مدر کی جو پھر رسپانسبلٹی ہے وہ ایز اے ٹیچر ایٹ ہوم ہے. بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے 18 سال تک وہ ایز اے ٹیچر وہ ہے, گھر میں ہے, وہ اس کی ذمہ داری ہے, مین رسپانسبلٹی یہ ہے. باقی جو ہے وہ سیکنڈری تھنگز ہے نا, لیکن یہ مین رسپانسبلٹی ہے جس سے ہم وہ ہو چکے ہیں. سو انفارچونیٹلی ہم وہ رسپانسبلٹی اس طریقے سے ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تو اس سے آپ کے ساتھ تعلیم پر گفتگو کر لیں گے. یہاں پر ہم یہ مہذب مستقبل کا ورڈ یوز کریں ہیں, ویژن آف اے سیولائز ورلڈ کا یوز کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کمپلیٹ ایجوکیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں, کمپلیٹ ہمیں نہ سمجھیں, کوشش کر رہے ہیں. سو وٹ مینس کمپلیٹ ایجوکیشن. سو ایجوکیشن کو آپ بالکل ہاف میں ڈیوائڈ کریں. ہاف جو ہے مثلا اسکول لیول پر میں اگر آ جاؤں, آپ کی 2 لینگویجز ہم سکھاتے ہیں, انگلش, اردو, صحیح ہے. اور اسی طرح آپ کے ساتھ جو سوشل سائنسز یا نیچرل سائنسز ہے, سوشل اور نیچرل سائنسز ہے وہ سکھا رہے ہیں, اور میتھمیٹکس کا آرٹ, میتھمیٹکس کا جو وہ ہے. اور آپ یقین جانیں یہ جتنے بھی سائنسز ہے, یہ اس کا جو ماخذ ہے وہ قرآن مجید ہے. دنیا کا کوئی علم ایسا کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے کہ اس کا ماخذ قرآن مجید سے نہیں ہے. سو آپ اگر فزکس پڑھ رہے ہیں آپ قرآن مجید ہی پڑھ رہے ہیں, رائٹ. یہ جو H2O کا لا ہے میں نے نہیں تخلیق کیا ہے. یہ H2O کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اتنی کمبینیشن ہوگی, سو دین اٹ ول بی H2O. اور نیچرل لا اس کو کہہ سکتے ہیں نن کین چینج اٹ, کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا ہے کہ پانی کے وجود کو کسی اور گیسز سے وہ کریٹ کر سکیں. سو یہ نیچرل ہے, یہ کس نے کریٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. ایز اے سائنٹسٹ میں نے کیا کام کیا ہے؟ میں نے صرف ڈسکور کیا ہے.
आज से 200 साल पहले भी डिस्कवरी हो रही है और एंड ऑफ द डे आइंस्टाइन ने कोई चीज क्रिएट नहीं की है, ही इज अ डिस्कवर, वो डिस्कवर करता है। क्रिएशन किसने किया? वो अल्लाह ताला ने की है। नाउ कम टू द सोशल साइंसेज। अब सोशल साइंसेज, आपकी इकोनॉमिक्स हो गई है जो हमारी डेली लाइफ है, आपका पॉलिटिकल वो है, आपकी सोशल साइंसेज है, आपकी ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी को भी आप नेचुरल उसमें कह सकते हैं, नेचुरल सोशल ज्योग्राफी चेंज हो सकती है। अच्छा, इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स का, चूंकि मैं खुद इकोनॉमिक्स का हूँ, सो एक असूल है कि अगर कीमतें ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइसेस जो है कीमत वो बढ़ेंगी। ये एक असूल है, हमारे माशरे का असूल है। अल्लाह ताला ने हमें बनाया ये ऐसा है कि ये चीज़ बढ़ेगी तो ऐसा होगा। ये एक माशरती असूल बनाया गया है, लेकिन ये चेंज हो सकता है, ये असूल चेंज हो सकता है लोकेशन पर, एनवायरनमेंट पर, मुख्तलिफ चीज़। इसी वजह से इसको सोशल साइंसेस कहते हैं, राइट। सो इन तमाम चीज़ों का जो माखज़ है वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद से ही हमने ये सब कुछ लिया गया है। और अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लें, हिस्ट्री, जब कुस्तुनतिनिया फतह हुई, सिंस देन, यानी तकरीबन आज से 350-400 साल हुए होंगे, सिंस देन जितने भी यूरोप कंट्रीज़ हैं उन्होंने वो इल्म जो हमारे अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इन तमाम मौज़ूआत पर उन्होंने वो अरेबिक सीखी, अरबी ज़ुबान सीखी, जिस तरह हम इंग्लिश सीख रहे हैं और वो इल्म हम हासिल करना चाहते हैं जो वो लिख रहे हैं, जो वो इन्वेंट कर रहे हैं, इस वजह से हम इंग्लिश सीख रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने अरेबिक सीखी और वो जो हमारे पास इल्म था, असल में हमारे पास इल्म था, वो तो जाहिल थे, उनके पास कुछ नहीं था, तो वो इल्म हमसे सीख करके वो उन्होंने फिर आगे बढ़ते गए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद आज देख रहे हैं कि क्या चीज़ है, उनकी क्या पोजीशन है और क्या वो चीज़ है। और हम फिर पीछे की तरफ मुड़ते गए, तो अब एजुकेशन में ये तमाम चीज़ें कवर आ जाती हैं। अभी आते हैं कि आपकी करेक्टर एजुकेशन है, राइट, आपके लाइफ स्किल हैं, जिसको आपको हम कहते हैं माशरती, जज्बाती और जहनी और जिस्मानी नशनुमा। अगर ये तमाम चीज़ें ना हो, सिर्फ मैथ मुझे फ़ायदा नहीं देगी, राइट, ये चीज़ें नहीं है, ये 50% है। अगर हम स्कूल्स, मदारिस ये चीज़ें नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उनको मैथ, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस पढ़ा रहे हैं, सो हम 50% एजुकेशन दे रहे हैं। सिंपल सा मैं आपको और समझा दूँ, बोर्ड में एक बच्चा टॉप करता है, उसने पेपर्स दिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या सोशल साइंस या कुछ, तो उसने नंबर ले लिए इतने में से इतने, वो शख्सियत जो टेस्ट हुआ, जो असेसमेंट हुई है, वो 50% की, ये बच्चे की 50% कॉग्निटिव डेवलपमेंट सुने, उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हमने अखज़ की है। पूरी ओवरऑल ये बच्चा कितना डेवलप हुआ है वो बोर्ड का एग्ज़ाम भी आपको नहीं बता सकते, बोर्ड का एग्ज़ाम। सो ये जो चीज़ें हैं इसको हम इसी वजह से ये हम बिहेवियर अवार्ड भी दे रहे हैं बच्चों को, और हमारी कोशिश है मैथ को हम पढ़ा लेते हैं, अगरचे उसमें भी वो चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है इसके लिए टीचर इज़ अ रोल मॉडल, टीचर इज़ अ रोल मॉडल। अगर टीचर में वो चीज़ें ना हो, इमाम गजाली झूठा होगा तो उसका शागिर्द भी झूठा होगा, दुरुस्त बात है ना। यही बात है कि अगर उसमें आएगी, मसलन मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ कि आप ये थोड़ा सा ये एक टॉपिक शेयर करें, मुझ में मैं नहीं करता हूँ, हो नहीं सकता कि मेरे अंडर जो बच्चे हैं वो उसमें आ जाएं, उस चीज़ में आ जाएं। मैं सफाई पसंद नहीं हूँ तो उसमें वो चीज़ नहीं आएंगी। अगर बच्चा कोई चीज़ स्कूल में कर रहा है, असम्बली में लाइन में खड़ा है, वेरी गुड, वो तो लाइन में खड़ा है, और टीचर की बात नहीं, मैं देखता हूँ कि वो बच्चा 15 साल बाद नादरा के ऑफिस में ऐसे लाइन में खड़ा है या नहीं है, जब तक उसका टर्न नहीं आता है या आगे पीछे हो जाता है। अगर आगे पीछे होता है तो इस फाउंडेशन स्कूल की कमजोरी थी कि हमने तो वो मजबूरन तो खड़ा रहा, लेकिन हम वो सिखा ना सके। और सिखाने के लिए पहले वो चीज़ें मुझ में हों, वो चीज़ें जितनी भी करेक्टर वैल्यूज़ हैं, सिविक वैल्यूज़ हैं, यानी मुल्क से मोहब्बत की और उसकी, ये तमाम चीज़ें मुझ में होंगी तो तब हम वो कर सकेंगे। अगर ये चीज़ें मुझ में ना हो फिर ये हो नहीं सकता कि उसका असर या उस तरीके से हम इनको बता सकें। सो ये 50% है और हमारी कोशिश ये है कि इस 50% को हम दे सकें। वो अनफॉर्चुनेटली पहले नबी पासम के बाद जो 200 साल है वो,
اس کے بعد پھر تو بادشاہت اور یہ چیزیں چلتی رہی، لیکن وہ پھر بھی وہ تعلیم کا جو ایک سسٹم تھا وہ تھا. لیکن 1500-1600 کے بعد جو اگر میں اس کو تعلیم نہیں کہتا ہوں کسی بھی مسلم ورلڈ میں، یورپ میں تو تھا نا، یورپ میں بعد میں آیا ہے، رائٹ. میں اس کو تعلیم نہیں سمجھتا ہوں. اور پھر جب یہ یہاں پر برٹش کی آکوپیشن آئی ہے تو انہوں نے اور بگاڑا، اور آج اس حالت ہے کہ یہ ایک کمرشل چیز بن گئی ہے. سمپل سی بات ہے، تعلیم جو ہے ایجوکیشن از ناٹ فار جاب، ناٹ فار پیسہ. یہ پیسے نوکری اور جاب کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے، اگر وہ یہ سوچ رہا ہے، یس. تو لاہور میں ایک آپس میں فائٹ ہوئی تھی، وکیل تھے اور دوسری طرف ڈاکٹرز تھے، آپس میں مار رہے تھے. اگر وہ مکمل تعلیم یافتہ لوگ ہوتے تو نہ ہوتے نا. میں بایولوجی کو رٹا لگا کر کے اور ٹیوشنیں پڑھ کر کے بورڈ میں ٹاپ کر کے اور میڈیکل سیٹ میں وہ لے لوں گا، لیکن کیا ایز اے ڈاکٹر میں اس کو وہ کر سکوں گا؟ بیٹھ جائیں، پیشنٹ کو اس طرح ٹریٹ کروں جس طرح پیشنٹ کو میں ٹریٹ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح اپنے بیٹے کے ساتھ میری وہ ہوتی ہے انس اور محبت شفقت ہوتی ہے. یہی حال میرے پیشنٹ. اگر یہ چیز مجھ میں نہیں ہے سو آئی ایم ناٹ کمپلیٹ ڈاکٹر. سو انفارچونیٹلی ہم کہتے ہیں وہ تعلیم یافتہ بندوں نے ایسا کیا. آئی ایم سوری، یہ نہ کہ تعلیم یافتہ بندوں، کم تعلیم یافتہ لوگوں نے یہ چیزیں کی ہیں. اور اسی طرح اس میں جو علم ہے، تعلیم ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اسکول کی اس احاطے میں ہو. ایک ان پڑھ مزدور اگر بھی ہو وہ بھی تعلیم یافتہ ہے. لینگویج اس کے پاس ہے، اپنی مادری زبان ہے یا نہیں ہے، یا اضافی انگلش اردو بچے نے سیکھی ہوگی، رائٹ. اس کے علاوہ اس کے پاس پرسنل سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ اس نے حاصل کی ہوگی نا، اتنا میتھ کا علم جانتا ہوگا، اتنا کچھ جانتا ہوگا. سو وہ بے تعلیم نہیں ہے. ہاں، ان پڑھ ہے. کیا ہے؟ ان پڑھ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ان پڑھ کسے کہتے ہیں؟ جو لکھ نہیں سکتا ہے اور پڑھ نہیں سکتا ہے. تو اس طرح ہمارے نبی پاسم بھی تو لکھ اور پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن دنیا کے سب سے عظیم ترین عالم کون ہے اور سب سے بڑے معلم، عظیم معلم کون ہے؟ ایک ہی، نبی پاسم. تو لکھ اور پڑھ نہیں تھے. اور انفارچونیٹلی یہاں ہمارے اسکولوں میں یہی ہوتا ہے نا کہ والدین پش کرتے ہیں، وہ بچے نے کچھ لکھا نہیں ہے، کچھ پڑھا نہیں ہے نا. تو لکھائی پڑھائی سے انسان وہ علم نہیں سیکھتا. اگرچہ نبی پاسم کو پیغمبر تھے، ان کو ڈائریکٹ بھی ان کو وہ دیا گیا ہے، لیکن نبی پاسم کیا ہے، انڈر صحابہ بھی تو گزرے نا. تو اگر غزوہ بدر میں جو قیدی پکڑے گئے انہوں نے کیا سکھانا تھا؟ تعلیم دینی تھی. میں پھر اس تعلیم کی تعریف پر آ رہا ہوں. تعلیم دینی تھی، وہ تعلیم نہیں دینی تھی، لکھنا پڑھنا سکھانا تھا. ان کافروں نے، جو قریش کافر تھے، وہ لکھنا پڑھنا سکھانا تھا، لکھنا پڑھنا سکھانا تھا. اور یہی میری فلسفی بھی ہے کہ جو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ معلم ہے، واقعتاً ایک نان بلیور، ایک نان مسلم استاد یا ٹیچر نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ کا پورا یورپ امریکہ استادوں سے پڑھا ہے، تو وہ تو استاد نہیں ہوئے. صحیح ہے. تو ایک معلم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں وہ اللہ پر بلیو کرتا ہو اور وہ کرتا ہو. سو یور ایجوکیشن اور مدارس میں جو ایجوکیشن ہے یہ سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے. فرق کہاں آ جاتا ہے؟ وہ زیادہ تر شاید فزکس کو وہ نہیں دے رہے نا، ایمانیات و عبادات. ایمانیات ہمیں معلوم ہے کن کن چیزوں پر ہم نے ایمان رکھنا ہے. اللہ پر ایمان رکھنا ہے، رائٹ. اللہ پر ایمان رکھنا ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے. اس میٹر پر نہیں کرنا ہے، اس میٹر پر نہیں کرنا ہے، اللہ پر ہم نے بھروسہ کرنا ہے. یہ ایک ایمان کا ایک. اچھا، باقی رسول پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، ملائک پر ایمان، یہ سارا ہم اس کو ایمانیات کہتے ہیں. پھر عبادات آتے ہیں. آپ پر 5 وقت نماز فرض ہے، یہ روزہ ہے، یہ وہ ہے، یہ چیزیں وہ ہم نے کرنی. یہ عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں، ایمانیات و عبادت. بس یہ ایک اضافی ہے جو مدارس میں ذرا اس پر زیادہ توجہ جاتی ہے. یہاں پھر صرف وہ اسلامیات کا ایک مضمون ہو جاتا ہے وہ چیز. باقی ہم اور وہ تقریباً ایک جیسے ہیں. صحیح. تو مثلا اگر امام غزالی کو لے لیں تو شاید وہ یہ آپ کا بایو فزکس، اس کو طبیعیات، فلکیات، کیمیا، اور یہ سب وہ پڑھ رہے تھے، ایکسپرٹ تھے. آج یہ بکس ہیں حقائق سعدیہ. سو یہ تمام انہوں نے پڑھے تھے. سو وی آر آل ایکول. لیکن ہم نے اس کو وہ کیا ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم یا مدارس والے علیحدہ ہم علیحدہ ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو نوکری کے لیے بنایا ہے. اس تعلیم کو نوکری کے لیے بنایا ہے کہ صرف جاب حاصل کرنی ہے. یہی چیز ہے.
اور اسی وجہ سے میں ایگزام کا قائل نہیں ہوں, میں سرٹیفکیٹ ڈگری کا قائل نہیں ہوں. کسی کو فار ایگزامپل میں نے اکنامکس میں ڈگری حاصل کی ہے, آپ مجھے اکانومسٹ نہیں کہہ سکتے, بلیو می. ہاں ایجوکیشن میں میرے پاس شاید وہ ڈگری نہ ہو, لیکن انشاءاللہ ایجوکیشن پر میرے پاس عبور حاصل ہے. ہیومن ریسورسز میں میرے پاس عبور حاصل ہے, رائٹ. سو اب عالم اسکالر کسے کہتے ہیں؟ وداؤٹ ڈگری سرٹیفکیٹ. یہ ڈگری سرٹیفکیٹ جو پچھلے 100 سالوں سے یا عرصے سے یہ رائج ہوئی کہ آپ یہ ہو گئے, اور انفارچونیٹلی مدارس میں بھی وہی ہیں, آپ فارغ ہو گئے, یہ آپ کی ڈگری ہو گئی ہے, آپ عالم بن گئے, آپ ٹیچر بن گئے, آپ وہ ہو گئی, آپ کے پاس ڈگری ہو گئی. سو اس نے ہمیں کمرشلائز کر دیا ہے, کمرشلائز. سو ہم تعلیم انسان بننے کے لیے نہیں کریں, کس کے لیے کریں؟ وہ ایک جاب مشین بننا چاہتے ہیں, ہم ایک مشین بننا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہم وہ کر سکے. اور نہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ جو ہے تعلیم کے ساتھ رکھا ہے. آپ بڑے عالم ہوں گے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنا وہ ہونا, کیا نام ہے, پیسہ زیادہ ہو. وہ کسی ان پڑھ کے پاس بھی ہو سکتے ہیں, کسی جاہل کے پاس ہوتے ہیں. اب جاہل کا آپ کہیں گے یہ تو عجیب سا لگتا ہے. جاہل وہ ہے جو نہیں جانتا ہے نا, جاہل وہ ہے جو نہیں جانتا ہے. اس کی سپیلنگ مجھے آتی ہے اور آپ کو نہیں آتی, آپ جاہل ہیں, میں جاہل نہیں ہوں. جاہل کا یہ مطلب ہوتا ہے, لیکن ہم یہاں کمیونٹی میں ذرا غلط لیتے ہیں نا جاہل کو. اور قرآن مجید میں بھی آیا ہے نا, جوہلا کا لفظ آیا ہے نا. سو یہ جو ساری فلاسفی تھی ایجوکیشن کی, اور ہماری کوشش ہے کہ وہی چیز ہم یہاں پر وہ دے دیں. کریکٹر ایجوکیشن پر وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے, لیکن وہی ایمانیات عبادات جس کو ہم اسپریچول ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, اور جس پر آخر تو وہ چیز جو ہے روحانی ترقی, وہ ان میں پھر اس طریقے سے ناپید ہے, اس طریقے سے ناپید ہے. فرق کیا آ جاتا ہے ان میں یا اس میں؟ اگر وہ ان میں سیوک لا ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے, ایک نان مسلم ہے, مجھ میں اس میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق یہاں ایمانیات میں آ جاتا ہے. مثلا میں ابھی یہ اسپیچ کر رہا ہوں, آپ لوگ تو شاید کہہ رہے کہ میں آپ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں, یہ سوچ رہیں گے, لیکن نیت تو میں جانتا ہوں کہ شاید یہ لوگ واہ واہ کریں, اور آپ لوگوں نے واہ واہ کر دی ہے نا, تو مجھے تو انعام مل گیا یہاں پہ, مجھے تو وہاں نہیں ملے گا. یہ فرق ہے مجھ میں اور اس میں, کہ میں نے وہاں انعام لینا ہے, یہاں ملے یا نہ ملے, میں نے وہاں. اور ان کا جو نقطۂ نظر ہوتا ہے, بل گیٹس اگر خیرات کرتا ہے, وہ کرتا ہے نا, سو وہ چیز اس کو کٹکتی ہے, رائٹ. اسے وہ بلیو نہیں ہوتا ہے کہ میں نے وہاں انعام پانا ہے نا. یہاں بالکل میں خیرات کروں بھی, کوئی بھی کلیپنگ نہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاید وہ خیرات دینا بھی بند کر دے, اس کا نام بھی بند وہ ہو جائے نا. یہ ایک فرق ہم میں اور ان میں وہ آ جاتا ہے. اور آپ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ہے, شاید میں غلط نہ ہو رہا ہوں اس میں, اگر غلط ہو معافی میں چاہتا ہوں, کہ آخر دور میں علم اٹھ جائے گا. یہ سر سنا ہے, علم اٹھ جائے گا. سو علم کیسے اٹھ جائے گا؟ یہ ظفر آباد کی ساری آبادی یا اسکول میں ہے, یا اس اسکول میں, یا گورنمنٹ اسکول میں ہے, آج چل رہی ہے 50 سال بعد ہی ایسے ہوگی نا, تو ہر ایک بچہ پڑھ رہا ہے, تو علم کہاں سے اٹھ جائے گا؟ یہی چیز ہے کہ ڈگری ہے, وہ ہے میرے پاس, یہ ہے, میں بھائی میتھ وہ میں نے وہ کیا ہے. ایک تو وہ بھی ہم رٹایا کرتے ہیں, اس میں بھی سائنٹسٹ نہیں ہوتے ہیں کہ ٹیچر یہاں لکھ رہے ہو 2 + 2 = 4, اور بچہ کہے کہ بتائیں 4 کیوں آ رہا ہے, 5 کیوں نہیں آ سکتا ہے. ٹیچر پڑھا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہے, بچہ ہاتھ کر کے کہ کیوں ایک ہے, بتائیں مجھے. وہ چیزیں ہم پیدا نہیں کریں, ان کو انویسٹیگیٹو یعنی تخلیقی ذہن نہیں دے پا رہے ہیں. جی 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 میرا اپنا جو تجزیہ ہے اس میں سے میں علم کو علم کون سے اٹھ گیا 100%. ویری گڈ. نہیں درست بات ہے. علم اٹھ جانے کا یہ مطلب ہے کہ اگر مجھ میں یہ باقی 50% نہ ہو, اگر میں اس اسکول سے گزر جاؤں, 10 سال میں نے یہاں گزارے, آگے پھر یونیورسٹی کیا, اور یہ جو ایکچوئل 50% باقی جو حاصل ہوتا ہے یونیورسٹی میں آپ کو نہیں حاصل ہوگا, اس اسکول میں حاصل ہوگا. اگر اس اسکول میں میں نے حاصل نہیں کیا ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کے پہلے 5 سال میں زیادہ تر جو چیزیں سیکھ لیتے ہیں, کوئی گالی ہو, کوئی بھی چیز ہو, مارنا ہو, وہ کرنا ہو, کسی کا شیئرنگ نہیں کرنا یا شیئرنگ کرنا ہے, یہ پہلے 5 سال میں سیکھ لیتے ہیں. تو اگر امی ابو نے کچھ نہ کیا تو وہ گزر جاتا ہے, رائٹ. سو ہمارے پاس یہ ڈگری وغیرہ یہ سب کچھ تو ہیں, لیکن وہ 50% ہمارے پاس نہیں ہے. تو اگر یہ 10 سال یہاں بچہ گزار جا کر کے وہ ڈپٹی کمشنر بن کر کے رشوت لیتا ہے,
رشوت لیتا ہے یا وہ آر محسوس کرتا ہے اس جگہ کو جارو کرنے میں، ڈپٹی کمشنر یا پرائم منسٹر اس جگہ کو جارو کرنے میں آر محسوس کرتا ہے، نبی پاک سم نے آر محسوس نہیں کیا ہے، پرائم منسٹر کون ہے جو اس کو صاف کرنے میں آر محسوس کرے؟ اگر وہ آر محسوس کرتا ہے مینز وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، علم اٹھ گیا ہے، وہ علم جو ہے وہ اٹھ رہا ہے۔ وہ لوگ بہت کم رہ جائیں گے جن کے پاس مکمل علم ہوگا، جن کے پاس مکمل وہ ایکچولی وہ ٹرین ہوں گے نا، وہ چیز آہستہ سے ختم ہو رہی ہے۔ کنسیپٹ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایجوکیشن کو صرف ایک پیسے کے ساتھ لنک کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیسے کے ساتھ ایجوکیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم لنک کر رہے ہیں، فطرت کی الٹ چل رہے ہیں۔ وہ تو آپ کو ملنا ہے، جیسے بھی ہے جو بھی ہے، ہر انسان اپنی تگدو کرتا ہے معاش کے لیے یا اس کے لیے کرتا ہے، تو وہ ہمیں نہیں ملنا چاہیے۔ تو ہماری کوشش یہاں ہے، اور اس 50% کو اچیو کرنے میں ہمیں کس کا وہ چاہیے سپورٹ؟ ان پیرنٹس کا۔ اگر یہ پیرنٹس ہمیں وہ سپورٹ نہ پرووائڈ کر سکے، ہم ان بچوں کو وہ چیز نہ دے سکیں۔ مثلا یہ فاؤنڈیشن تو کافی، میں تو خیر باہر تھا، کافی سال سے ہے نا، کچھ بچے ہوں گے جو 2007-8 میں فارغ ہوں گے، 9 میں فارغ ہوں گے، کیا ان میں جھوٹ ختم ہوئے ہیں؟ بدیانتی ختم ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بھی اسکول کی ویک پوائنٹس تھی، سو ہم پروڈیوس کریں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم واقعی اس نقطۂ نظر کے ساتھ چلیں، آفٹر 15 ایئر کیا ہوگا؟ ایک نیو فیوچر ہوگا آپ کے پاس، ایک نیا فیوچر ہوگا۔ ان بڑوں پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، ہم نے ان پر کرنا ہے، تو تب یہ حل ہے۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کا حل نہیں ہے، کوئی یہ حل نہیں ہے، کوئی وہ چیز نہیں حل ہے، بس 10-15 سال ان بچوں پر ہم نے محنت کرنی ہے، اور جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے ہماری اس پر سو وہ کہیں گے، مثلا میں آپ کو سر کہوں کہ میں 5 منٹ بعد آ رہا ہوں، واٹ اٹ مینس ایگزیکٹلی 5 منٹ، کیونکہ میں وعدہ کر رہا ہوں، میں عہد کر رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے عہد توڑنا، وعدہ توڑنے کی کیا وہ ہے نا، میں آؤں گا، لیکن آج میں نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بچے انشاءاللہ کریں گے اگر ہم اس طریقے سے جائیں، اور اس میں ہماری جو بیک بون ہے وہ ٹیچرز ہیں، اس لیے ہم ٹیچرز پر کافی محنت کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ لے لیا۔